پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آج پیش کر دی گئی اور اس تحریک عدم اعتماد کو پیش کرنے کے لیے 33 اراکین نے اس کی حمایت کی اور 33 اراکین کافی ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے. اگر رائے شماری آج ہوتی اور یہ 33 ارکان وزیر اعلیٰ کے خلاف ووٹ کرتے تو وزیر اعلیٰ گھر چلے جاتے. لیکن وزیر اعلیٰ کانفیڈنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب رائے شماری ہوگی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. وہ کیوں پر اعتماد ہیں؟ اور آج ایک ڈرامائی صورتحال تب بھی پیدا ہوئی کہ جب ہم نے دیکھا کہ 5 ارکان کم آئے اسمبلی میں. وہ 5 ارکان جو کل مخالف فریق کے ڈنر میں شریک تھے آج وہ غائب ہو گئے, وہ نہیں آئے اور اس پر الزام لگایا کہ یہ حکومت نے مسنگ پرسنز کر دیے ہیں. اس صورتحال کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے بلوچستان میں آج پروگرام میں کے آغاز میں, اسی پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ لیاقت شہوانی صاحب موجود ہیں, ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے. بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب. سب سے پہلے تو یہ بتائیے آج جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اس کے لیے 33 ارکان نے کھڑے ہو کر اس کی حمایت کی پیش کرنے کی, تو یہ 33 ارکان تو کافی ہوتے ہیں تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کی اسمبلی میں؟ جی آج کے دن کے لیے کافی ہوں گے, لیکن آئینی طور پہ جس دن ووٹنگ ہوگا اس دن کے لیے انشاءاللہ یہ ناکافی ہیں. اور آج یہ 33 سے اس دن آپ دیکھیں گے شاید 23 ہی رہ جائیں گے, 23 یا 24 جو پی ڈی ایم کے نمبر ہے اپوزیشن کی. ہمارے جو ناراض دوست ہیں ان کو منانے کا سلسلہ شروع ہے. 5 دوست آپ کے سامنے ہیں, وہ کیسے منا رہے ہیں آپ؟ ہمارے ساتھ آ گئے. ان کے ریزرویشن تھے کہ ٹائم نہیں دیا جاتا, مینلی تو یہی تھا. وہ ریزرویشن ایڈریس کر لیا گیا. پھر ہم نے پہلے بھی بتایا کہ 2 کیٹیگری ہے دوستوں کے, ایک جو ہے ماڈریٹ ان کی ناراضگی ہے, ایک ایکسٹریم پہ ہے. جو ماڈریٹ ہیں ان میں کچھ مان گئے, کچھ اور مان جائیں گے, ایک آدھ ایکسٹریم والے ہمارے دوست رہ جائیں گے. کوشش کریں گے, بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کو بھی منا لیں اور پھر صرف اور صرف آگے پی ڈی ایم کی 24 نشستیں رہ جائیں گے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کے خلاف آج آپ نے منایا ہے سر, یہ عدم اعتماد کرتے ہیں, ان کی کل آپ کے مخالفین کے ڈنر میں شریک تھے اور آج آپ نے ان کو منا لیا. یہ راتوں رات کیسے منایا آپ نے ان کو؟ نہیں, کوئی راتوں رات نہیں منایا. 8-10 دن سے دیکھ لیں, یہ جو ہمارے دوست ہیں سوشل میڈیا پہ کہیں بھی, ہمارے جو ناراض دوست ہیں اسلام آباد گئے, مختلف جگہوں پہ میٹنگز کیے. یہ ہمارے دوست آپ کوئی ویژول دکھائیں, کوئی پکچر دکھائیں, کوئی تصویر دکھائیں کہ کہیں ان کے ساتھ تھے. تو ڈنر پہ آپ کو بھی مدعو کیا جا سکتا ہے, مجھے بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی. اور ناراضگی ہے, کوئی دشمنی تو نہیں, کسی کے ڈنر پہ نہیں جائیں گے. اور یہ رسم و رواج کب سے پڑھنا شروع ہو گیا پاکستان میں کہ کسی کو ڈنر پہ بلا کے اس کو کھانا کھلائیں اور اس کے بدلے اپنی مرضی کا اس سے ووٹ بھی مانگ لیں, اور جب وہ آپ کو ووٹ نہ دیں اس کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کریں, ان کو لاپتہ ڈکلیئر کریں. یہ رواج مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے. یہ آپ نے کہا کہ یہ رواج کیا پیدا ہو گیا؟ یہ رواج 11 اگست 2019 کو پیدا ہوا تھا شہوانی صاحب. یہ رواج 11 اگست 2019 کو پیدا ہوا تھا جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی. 65 ارکان نے ڈنر میں شرکت کی تھی لیکن 15 غائب ہو گئے تھے. ووٹ خفیہ رائے شماری سے ووٹنگ ہوئی تھی اور 50 ووٹ پڑے تھے. تو یہ روایت وہاں سے شروع ہوئی تھی. دیکھیں یہ جو ہمارے دوست ہیں, میں نے آپ کو بتایا ڈیفرنٹ ہے کیس, کہ رات کو یہ ڈنر میں گئے تھے لیکن اس کے بعد اس سے قبل یہ مسلسل جو ناراض اراکین ان کے ساتھ نہیں رہے. ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس چیک کر لیں, فیس بک اکاؤنٹس چیک کر لیں. ہمارے ساتھ آن بورڈ تھے, ہمارے دوست تھے, اور رات کو اچانک ڈنر پہ انہوں نے بلا لیا. میں نے آپ کو بتایا مجھے بلا لیتے میں بھی جاتا. ہمارے دیگر جو منسٹر جام کمال صاحب کے ساتھ تشریف اور میں ان کو بلاتا, وہ بھی کولیگ سے چلے جاتے. جام صاحب کو سنیں, جام صاحب کو بلاتے بھی چلے جاتے. اگر آپ نے 5 افراد کو منا لیا ہے تو جمہوری طریقہ تو یہ تھا کہ وہ آج آتے, اسمبلی میں آ کر بیٹھے رہتے اور وہ اس تحریک کی حمایت میں کھڑے نہ ہوتے اور آپ کے ساتھ کھڑے رہتے. لیکن یہ نہیں ہوا, وہ غائب ہو گئے. تو یہ اخلاقی جرات کیوں نہیں دکھائی گئی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں اخلاقی جرات ہم اس وقت دکھاتے جب ہمارے اسمبلی فلور پہ اپوزیشن والی کوئی اخلاقیات دکھاتے. ان 5 اراکین میں 3 خواتین ہیں, ایک جو لالا رشید وہ بعد میں آ گئے تھے. تو 3 خواتین جو دعویٰ کر رہے ہیں ابھی کہ مسنگ ہیں, اور جس طرح کی سپیچز آپ نے سنے, جو ٹیمپریچر انہوں نے دکھایا, تو خواتین کا ایک عزت ہے, ایک تقدس ہے, رسم ہے, رواج ہے. کوئی نازیبہ جملہ اگر کوئی کہہ دیتا ہے ان میں سے تو کیا رہ جاتا. تو ہم چیزوں کو سمجھتے ہیں. ہم نے اسی دانستہ طور پر فیصلہ کیا کہ وہ آج نہیں آئیں گے.
تو لیاقت شہوانی صاحب پھر جس دن رائے شماری ہوگی یہ اس دن بھی نہیں آئیں گے 5 اور بلکہ اس میں اضافہ ہوگا؟ اس دن تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی آج آپ نے پلڑا دیکھ لیا نا، ہمارے کولیشن پارٹنرز 32 اور ناراض اراکین بشمول 24 پی ڈی ایم اپوزیشن مختلف جو کچڑی پکی ہوئی پارٹیوں کی سارے مل کے وہ 33. تو ایک صرف نمبر گیم میں ایک ہمیں مزید چاہیے اور ہمارے ساتھ ایک سے بہت زیادہ ہے. اور جس دن ووٹنگ ہوگا، رائے شماری ہوگی، اس دن آپ خود دیکھیں گے، چونکہ برڈن ان کی طرف ہے، انہوں نے اپنے 33 پورے کرنے ہیں. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ 33 تو نہیں ہوں گے، 23 ہو سکتے ہیں، اور وہ 23 بھی پی ڈی ایم والے ہوں گے. اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے اعتماد بھی کرتے رہیں، عدم اعتماد بھی کرتے رہیں، تقریریں بھی کرتے رہیں. اور جو ان کے جو ڈیزائن تھا، ان کا جو گیم تھا، میں تو پہلے ہی کہتا رہا ہوں کہ اس کو ڈیفیٹ ہوگا اور ان کا جو سازش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. اس طرح کی سازشیں انہوں نے پہلے بھی کی ہیں، پچھلے 1 سال سے سازشیں ہوتے رہے اور ناکامی ہوتے رہے. یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ کے مزید لوگ جو آپ منا لیں گے وہ رائے شماری والے دن شرکت نہیں کریں گے. ان 5 سمیت جو آج آئے یا 4 آ گئے تو یہ لوگ شرکت نہیں کریں گے رائے شماری والے دن، نہیں آئیں گے. نہیں شرکت کریں گے. آج بھی ہم نے شرکت کی. آج میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو منایا گیا 5 لوگوں کو، جو ادھر تھے اور ادھر آئے ہیں. نہیں وہ اس سے پہلے جو ہے نا، وہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ ہم آپ کو دکھا دیں گے. اور اس دن جو ہے ابھی وہ فیصلہ ہونا ہے. دیکھیں آج سی ایم صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ہمارے سارے جو اتحادی ہیں دوست، ہم نے جانا ہے اجلاس میں، ہم چلے گئے. اس دن کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ اس سے قبل ایک دن قبل ہی لیاقت شہوانی صاحب اپوزیشن نے یا آپ کے مخالف فریق ہے انہوں نے اپنی اسٹرینتھ شو کی، آج بھی شو کی اور ایک دن پہلے ڈنر پر بھی شو کی. آپ اس طرح کی کوئی گیدرنگ کر کے اپنی اسٹرینتھ شو کیوں نہیں کر رہے؟ اس میں سیاسی حکمت عملی کیا ہے اس کے پیچھے؟ آج تو ہم نے شو کر دیا نا کہ 33 ادھر ہے تو 32 ہمارے ساتھ ہیں، اور صرف ہمارے کولیشن پارٹنرز آپس میں 32 ہیں. وہ تو پی ڈی ایم کو 24 ملا کے انہوں نے 33 شو کیا ہے. تو ہمارے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آئیں گے. اور ہم جو ہے کانسٹیٹیوشنلی آرٹیکل 136 وہی اس پرنسپل کو ڈٹرمن کر رہی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جس دن ووٹنگ ہوگا، اصل دن میدان اس دن سجے گا، اس دن جو ہے ہم تعداد اپنا جو ہے شو کریں گے. آپ بھی دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی جیسے آج دیکھا ہے. آپ 100% کانفیڈنٹ ہیں کہ جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ انشاءاللہ 2 سال وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب رہیں گے. 100% نہیں 200% میں کانفیڈنٹ ہوں. بہت شکریہ لیاقت شہوانی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بلوچستان میں آج وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک پیش کر دی گئی ہے. سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ کیا ہوا؟ آپ کے پاس تو 37 ارکان ڈنر میں موجود تھے، 39 کی حمایت کا آپ نے دعویٰ کیا تھا. یہ 5-7 لوگ کہاں چلے گئے؟ شکریہ جناب. ایسا ہے کہ آج جو اجلاس ہوا ہے اس میں قرارداد کے حق میں 34 ووٹ پڑے ہیں اور ایک اسپیکر کا الگ سلسلہ تھا تو 35 ہو گئے. 4 آدمی ہمارے نہیں پہنچ سکے. اس بارے میں ہم ابھی پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں. ایک قسم کا آج تو عدم اعتماد ہو گیا. اب 25 تاریخ اگلی تاریخ رکھی گئی ہے. اس دن مطلب ہے ایک وہ جو روٹین کی وہ ڈویژن ہوتی ہے وہ ہوگی. ہاں تو ڈویژن ہوتی ہے وہ ہوگی. باقی سب چیز آج مکمل ہو چکی ہے. لیکن سردار صاحب یہ باوجود سے کہ آپ کو 33 کی ابتدا میں یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 34 ہو گئے یہ حمایت حاصل تھی، لیکن بہرحال 4 لوگوں کے کم ہونا آپ کے لیے تشویش کا باعث نہیں ہے؟ کیونکہ لیاقت شہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو منا لیا ہے اور ہم مزید 2 لوگوں کو منائیں گے ہمارا کام ہو جائے گا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ان کو منا لیا ہے تو آپ کے میڈیا کے سامنے لے آئیں، وہ پریس کانفرنس کر دیں کہ جی ہم جام کی حمایت کریں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے جی. لیکن اس وقت ان کے موبائل بھی بند ہیں، وہ گم ہیں. تو ہم اس بارے میں اگلا لائحہ عمل جلدی تیار کر رہے ہیں. ہماری میٹنگ چل رہی تھی، میں اٹھ کے آپ کے پروگرام میں آیا. انشاءاللہ یہ اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. غلط ہے، جمہوریت کے خلاف ہے اور یہ ڈائریکٹ جام کی حکومت ہے، جام کمال کی حکومت ہے. اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار جام کمال ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قبائلی صوبہ ہے یا قبائلیت ہے، یہ دشمنیاں یہیں سے اٹھتی ہیں. یہاں پہ ہر پارلیمنٹیرین ایک عزت دار شخص بیٹھا ہے
जमहूरियत का तकाजा है कि उसको आज़ादाना तौर पे अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की। सरदार साहब, उनका कहना, ये सवाल मैंने उनसे किया था कि फिर उनको मोबाइल फ़ोन बंद करके गायब होने की ज़रूरत क्या है, तो उनका कहना यह है कि हम समझते हैं कि उनमें से 3 चूँकि ख़वातीन हैं तो ख़वातीन के ख़िलाफ़ कोई ऐसा नाज़िबा जुमला ना आ जाए, उनके ख़िलाफ़ कोई नारेबाजी ना हो जाए, इसलिए एहतियातन उन्होंने आज के इजलास में शिरकत नहीं की। राय शुमारी के दिन वो मौजूद होंगे सब लोग। अर्ज है कि अगर वो ख़वातीन हैं, वो इस असेंबली का हिस्सा रही हैं, 3 साल तक वो नाज़िबा जुमला कौन अदा करेगा? ये तो कोई ये कैसी है ये वजाहत है? तो इसका मतलब है कि जहां हुकूमत मान रही है कि हमने उनको छुपाया हुआ है और हमने उनको गुम किया हुआ है, और इस चीज का मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जाम कमाल की हुकूमत जिम्मेदार है और कबाली निजाम है, इसमें कबाली दुश्मनियां उठेंगी, सिलसिले होंगे। मेरी गुजारिश सरदार साहब, इसमें ये एक जमहूरी तरीका है, आप एक जमहूरी तरीके से उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद ला रहे हैं। वो जमहूरी तरीके से अगर किसी को मना लेते हैं और वो आपके साथ शामिल नहीं होता इजलास में और गैर हाजिर रहता है, तो इसमें दुश्मनी उठने की क्या बात है? ये दोनों जमहूरी तरीके हैं? जी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गुम है, वो बिल्कुल गुम है। सुबह 1 बजे तक हमारे साथ थे, उसके बाद उनको गुम कर दिया गया है। तो गुम होने का अलग बात होती है। और लेकिन अगर वो कल मीडिया पर आ जाएं और आकर कहें कि हमें किसी ने गुम नहीं किया था, हमने खुद अपने फोन बंद किए थे और हम खुद इस इजलास से गैर हाजिर रहे, तो आपका मौक़िफ़ तो गलत साबित हो जाएगा फिर सरदार साहब। बिल्कुल, फिर तो हम अपने मौक़िफ़ की बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि उनको मीडिया के सामने ले आए, उनके घरों पे आपका मीडिया चला जाए, कि वो कह दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि जी हम जाम कमाल की हुकूमत के साथ हैं या हमारे साथ हैं। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। सरदार साहब, क्या आपको लगता है कि वो अभी भी आपके साथ हैं लेकिन जबरदस्ती वो उनको आज इजलास में शिरकत नहीं करने दी गई? बिल्कुल 100% ऐसे है कि वो अभी भी इस वक्त तक हमारे साथ है और जबरदस्ती उनको रोका गया। कि क्या ये सरदार साहब मुमकिन है कि किसी ने उनको, मतलब जाम कमाल साहब ने अगवा कर लिया हो? मतलब ये तो बईदस कयास है, ये तो मुमकिन नहीं है कि उनको किसी ने गन पॉइंट पर रोक दिया हो। जी, हम इसी का लाएमल, अभी हमारी मीटिंग चल रही है, हम इसी का लाएमल तय कर रहे हैं। और कल अगर हमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास तमाम पार्लियामेंटेरियन को जाना पड़ा, वो भी करेंगे, रोडें भी ब्लॉक होंगी, एहतजाज भी होगा, हर फोरम पे हम ये चीज ले जाएंगे। लेकिन सरदार साहब, बात यह है कि अगर तो ये लोग वाकई गायब किए होते तो हुकूमत तस्लीम ना करती। अब हुकूमत ने, चूंकि अभी हमारे प्रोग्राम में जाकर शहवानी साहब ने तस्लीम किया है और वो कह रहे हैं कि ये लोग हमारे साथ हैं, हमारे पेज पर हैं और हमने इनको मना लिया है, तो फिर तो इसमें गुंजाइश नहीं रहती आपके एहतजाज की। सर, आंखों पर उनको पेश कर दें, मीडिया के सामने ले आए ना, क्यों नहीं ले आ रहे मीडिया के सामने? टेलीफोन पे आपके साथ टेलीफोन पे बात करा दें उनकी, 3 खवातीन है। और ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है कि 3 खवातीन, जो कि हम इस सूबे की एक रिवायत है, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इज्जत, तो ये कौन सा तरीका है कि आप सुबह 1 बजे से गुम है, वो अभी रात को 10 बज रहे हैं और अभी तक उनको जो है नहीं लाया गया और कह रहे हैं कि जी हमारे साथ है। बिस्मिल्लाह, हमने कब किसी को रोका? हुकूमत जाम कमाल की, हमारी नहीं है। वो ये हरकतें कर रहे हैं, हम कैसे ये हरकत? सरदार साहब, आज जो भी कुछ हुआ है, क्या इसके नतीजे में आपको नहीं लगता कि सिर्फ अब 1 या 2 लोगों की गुंजाइश रह गई है? ऐसे ही 2 लोगों को और मनाना या आपके बकौल गायब करना है तो आप तो बाजी पलट जाएगी, आपकी तहरीक नाकाम हो जाएगी। सर, आंखों पर करें, अगर कर सकते हैं मना लें। हमने कब कहा कि ना मनाएं? हमने किसी का रास्ता नहीं रोका है, हमने किसी के लिए रुकावट नहीं बने। बिस्मिल्लाह, जिसने मनाना है मना ले, लेकिन ये मनाने का तरीका नहीं है कि मैं अभी एक अजीब सी मिसाल मुझे याद आ रही थी, मैं देना नहीं चाहता हूँ। तो नहीं, अगर अजीब सी है तो फिर मत दीजिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि आइंदा का लाया अमल क्या होगा अगर आपकी ये तहरीक नाकाम हो जाती है? तो आगे अब बहुत सारी चीजें हैं। आगे स्पीकर पड़ा हुआ है, डिप्टी स्पीकर पड़ा हुआ है, हाउस पड़ा हुआ है। हाउस ने रात शो कर दिया और आज 42 मेंबर रहे हमारे, 42 मेंबर में से इन्होंने 4 ये किए हुए हैं, तो 38 अभी भी हमारे पास है। ऐसा मसला नहीं है, इंशाल्लाह ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये ओछे गंडू से जाम। बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल रहमान खैतरान साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीडीएम ने आज रावलपिंडी से अपनी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। आज 3 घंटे तक तकरीबन सड़क ब्लॉक रही। ये एहतजाजी तहरीक
کیا رخ اختیار کرے گی آنے والے دنوں میں اور کیا امپیکٹ کریٹ کر پائے گی، حکومت اس کا کتنا دباؤ لے رہی ہے، اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بہت سی خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں سیاسی مارکیٹ میں، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جے یو آئی ایف اے کے رہنما مولانا عبدالغفور حیدری صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے آج راولپنڈی کی ریلی کیسی رہی، کتنے لوگ شریک ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم کے قائد نے 2 دن قبل اعلان کیا تھا کہ 20 اکتوبر سے ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پنڈی میں بھی اچھا مظاہرہ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں میں خیبر پختونخوا، بلوچستان، کوئٹہ میں بھی ہوا، اندرون سندھ مختلف مقامات پہ بڑے اچھے پروگرام ہوئے، اور کل اور پرسوں سے انشاءاللہ زوردار پروگرام شروع ہو جائیں گے۔ اور پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہے 22 اکتوبر کو کراچی سے ایک بہت بڑی ریلی کی قیادت بھی کریں گے اور خطاب بھی کریں گے۔ تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آغاز بالکل بھی ٹھیک ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک جب بڑھے گی تو رفتہ رفتہ اس میں لوگوں کی شمولیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جو آپ کی ریلی ہوئی اس میں جے یو آئی کے کس لیڈر نے شرکت کی اور کس نے قیادت کی اپنے لوگوں کی، کارکنوں کی؟ دیکھیں، آج تو ضلع راولپنڈی کی سطح پر تھا، میں نے بھی رابطہ کیا، اپنی جماعت سے بھی رابطہ کیا، اور اورنگزیب مریم اورنگزیب سے بھی بات کی۔ تو اسی سطح پہ یعنی ڈسٹرکٹ کے لیول پر تھا، ڈسٹرکٹ سے متعلق جو بھی ایم پی ایز تھے شاید وہ بھی شریک ہوئے، اور عباسی صاحب بھی اس میں تھے، دیگر جو مسلم لیگ کے رہنما ہیں، اور ہمارے جو صدر ہیں راولپنڈی کے ڈاکٹر جے یو آئی کے حوالے سے خبریں کہ جے یو آئی کی آج پارٹیسپیشن اس میں نہ ہونے کے برابر تھی، 8-10 کارکن کہیں کہیں نظر آئے، اور قیادت تو بالکل نہیں تھی جے یو آئی کی اس میں۔ جے یو آئی وہاں تھی، اور جے یو آئی نے وہاں سڑک پہ نماز بھی پڑھائی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو داڑھی جس کی نظر آئے تو وہ جے یو آئی ہے، داڑھی نہ ہو تو پھر وہ جے یو آئی نہیں ہے۔ اچھا، بغیر داڑھی کے لوگ بھیجے تھے آج آپ نے؟ جماعت ہے، اس سے ہر طرح کے جی آج بغیر داڑھی کے لوگ بھیجے تھے آپ نے؟ جی نہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایسی جماعت ہے، ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہیں، تاجر بھی ہیں، وکلاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، عوام بھی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ ہمارے جلسوں کو اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا دن تھا، اور اس کے لیے شاید زیادہ تیاری بھی نہیں تھی، لیکن آغاز صحیح ہوا میں سمجھتا ہوں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کیا نون لیگ کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ کہیں پر رکاوٹ بن رہے ہیں، پی ڈی ایم کے پلانز میں، منصوبہ بندی میں کہیں رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ جو ہم دیکھتے ہیں مریم صاحبہ کا ایک فیکشن ہے، یا شہباز شریف صاحب کا ایک گروپ ہے، یا 1-2 مختلف قسم کی سوچیں پارٹی کے اندر موجود ہیں، اس سے کوئی اثر پڑ رہا ہے پی ڈی ایم کی تحریک پر؟ دیکھیے، مسلم لیگ کے اندر اگر کوئی اندرونی اختلافات ہیں تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اور مسلم لیگ کی جو قیادت ہے اس وقت میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، میٹنگوں میں بھی کل تک تقریباً ہم ساتھ ہی رہے، تو کوئی ایسی بات میرے خیال میں نہیں ہے۔ اگر ہے بھی اختلاف رائے، پارٹی میں ہوتا ہے، ہر پارٹی میں، تو وہ اس کو کور کریں گے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں نے ایک میٹنگ میں کہا دوستوں سے کہ اگر آج ان حالات میں بھی ہم سامنے نہیں آتے، لوگوں کا آواز نہیں بنتے، جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح بے روزگاری ہے، جس طرح غربت میں اضافہ ہوا ہے، جس طرح ڈالر کی اڑان ہے، تو 2-4 مہینے بعد حکومت تو اپنی جگہ پہ، لیکن لوگ ہمارے گریبان بھی پکڑیں گے اور ہم سے بھی پوچھیں گے کہ آپ کس بیماری کی دوا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی جماعت میں آپس میں بھی کوئی تھوڑی سی اختلاف ہے تو میدان جنگ میں پھر نون لیگ کے اندر اختلافات کی بہت خبریں ہیں، آپ کی اپنا انالیسس کیا ہے ایک سیاسی لیڈر کے طور پر، کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں اختلافات ہیں؟
میں نے کہا اختلاف رائے ہو سکتی ہے کہ کوئی کہے کہ آج ہمیں تحریک شروع کرنا چاہیے، ہمیں کوئی کہے کہ کل کرنا چاہیے. اس طرح کی رائے ہر جماعت میں ہوتی ہے، لیکن جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر سب یکسو ہوتے ہیں اور ان فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے سب کوشش کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے سر، پیپلز پارٹی سے صلح کو کوئی امکان موجود ہے؟ جی پیپلز پارٹی نے بھی اعلان تو کیا ہے کہ اب ہم بھی سڑکوں پہ آئیں گے. اب کس حد تک سڑکوں پہ رہیں گے، کہاں تک جائیں گے، کس حد تک جائیں گے، یہ تو پھر وہ بتا سکتے ہیں. لیکن پی ڈی ایم نے اللہ کے فضل و کرم سے فیصلہ کیا ہے، اس حوالے سے بالکل بھی یکسو ہے. اور آج بھی ہم نے پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ کی اور تمام صوبوں کو ہم نے ہدایات جاری کی اور ان سے کہا کہ آج کے بعد پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر ضلع میں جو ہے وہ جلسہ اور مظاہرہ ہونا چاہیے اور صوبائی ہیڈ کوارٹرز پہ بھی ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے وہ بڑے بڑے مظاہرے ہونی چاہیے. اور یہ جو پہلا مرحلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم نے لوگوں کو اٹھانا ہے اور اپنی بات سمجھانی ہے، لوگوں کو جو ان کے مسائل ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہے. پھر مراحل آئیں گے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پہیہ جام کی اپیل کریں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں. کبھی لانگ مارچ کے معاملے کو لے کر مولانا صاحب آپ کی اور نون لیگ کے درمیان اختلاف رائے موجود ہے؟ لانگ مارچ کو لے کر تاثر یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جے یو آئی جو ہے وہ لانگ مارچ کی حامی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب اس کے لیے ابھی مناسب وقت نہیں سمجھتے. شہباز شریف صاحب نے اس دن جو ہماری میٹنگ تھی اس میں انہوں نے خود فرمایا کہ ہم آخر میں اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں، بلکہ ایک جلسے میں بھی اس نے لیکن وہ آخر کب ہے اس پر اختلاف ہے نا کہ جی وہ آخر اگلے مہینے ہے یا وہ آخر 2 سال کے بعد ہے یا 1 سال کے بعد ہے. دیکھیں تحریکیں چلتی ہے، اس میں کوئی آپ ٹائم تو نہیں دے سکتے کہ کل ہماری تحریک کامیاب ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی. تحریکیں چلتی ہیں اس امید پر کہ آج نہیں تو کل کامیاب ہو جائے گی. تو ایک جدوجہد ہے، ایک محنت ہے. جتنا ہم اس میں قوت پیدا کریں گے، جتنا ہم لوگوں کو ساتھ ملا کر مظاہرے کریں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے. مولانا صاحب آپ ابھی اس میٹنگ کا ذکر کر رہے ہیں، 2-3 مرتبہ آپ نے ذکر کیا جو ابھی ہوئی ہے اسلام آباد میں. شہباز شریف صاحب نے اس میں اسلام آباد میں ہوتے ہوئے فزیکلی شرکت نہیں کی، اس کے لیے انہوں نے کیا عذر پیش کیا تھا؟ جہاں میاں نواز شریف صاحب موجود ہو اور وہ بات کرے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ میاں صاحب ظاہر پارٹی کے بڑے ہیں ہر لحاظ سے، تو اس لیے انہوں نے پھر بات نہیں کی، بیٹھے رہے آخر تک ہمارے ساتھ. اچھا یہ بتائیے سر کہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے کیوں اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکا پی ڈی ایم میں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا آپ کی جماعت یا نون لیگ کی طرف سے اس کو چیلنج کیا جائے گا عدالت میں؟ ہم نے مسترد تو کیا ہے، لیکن اگر اس کو چیلنج ہم نے کرنا ہے تو پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ فیصلہ ہوگا، تب جا کے پھر ہم اگلا قدم اٹھائیں گے. اچھا مولانا صاحب آپ کا خیال ہے کہ جو پچھلا الیکشن تھا وہ ریگڈ تھا اور اس میں ایک شخص کو سلیکٹ کر لیا گیا، آج آپ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجیں اور دوبارہ انتخابات کرائیں. دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں اسی سسٹم کے تحت ہوں گے جو سسٹم پہلے سے موجود ہے، اس میں کوئی ریفارمز نہیں ہے، اس میں کوئی نیا سسٹم موجود نہیں ہے، تو اس کے میں تو پھر امکان موجود ہے کہ کوئی اور شخص یا یہی شخص دوبارہ سلیکٹ ہو سکتا ہے، اسی سسٹم کے تحت انتخابات ہوتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ دیکھیے ہم نے جو تحریک شروع کی ہے اس کے بنیادی چند نکات ہیں. پہلا نکتہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے، بدترین دھاندلی کے نتیجے میں یہ وجود میں آیا ہے یا اس کو قوم پہ مسلط کیا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اس حکومت کو ہر حال میں تحلیل ہونا چاہیے. نمبر 3 یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہونی چاہیے اور اس میں کسی قسم کا مداخلت نہ ہو. ہر ادارہ اپنا آئینی کردار ادا کرے، اپنے حدود میں رہ کر اپنا کام کرے، اور الیکشن کمیشن کا کام ہے جو صاف شفاف الیکشن کرے اور جن لوگوں کو ووٹ ملتے ہیں وہی لوگ برسر اقتدار آئے. جعلی
اور دھاندلی کے نتیجے میں لوگ آئیں گے تو پھر حشر یہی ہوگا. 3 سال میں آپ نے دیکھا 3.5 سال ہو گئے ہیں. موجودہ حکومت نے بڑے بڑے دعوے کیے جی میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے, 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے چابیاں ان کے حوالے کریں گے, اور ڈالر کو 60 تک لے آئیں گے. ملک کی معیشت کو اتنی ترقی دیں گے کہ آسمان کی بلندی ان تک پہنچے گا. اور قرضے جو اس وقت پاکستان پر ہے وہ جلد ختم کریں گے. لیکن آپ دیکھیں, آپ میری بات دیکھیں, جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, جو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جو من پسند لوگ ہوتے ہیں, ان میں شعور نہیں ہوتا. بس وہ کسی کی پسند ہوتے ہیں, مسلط کیے جاتے ہیں, جو اب مسلط ہوئے ہیں یہ لوگ. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نہ ان کو شعور ہے, نہ ان کو عقل ہے, نہ ان کو سمجھ ہے, نہ معاشیات کو سمجھتے ہیں, نہ ملک کے دیگر معاملات کو سمجھتے ہیں, نہ ان کی کوئی خارجہ پالیسی ہے, نہ کوئی داخلی حوالے سے. آپ بلوچستان دیکھیں, آئے روز لاشیں مل رہی ہیں بلوچستان میں. سڑکوں پہ خواتین جو ہے وہ تربت سے لے کر جناب مسائل بہت سارے, بالکل صحیح ہے. تو لیکن یہ کوئی حکومت ہے؟ مسائل کے حل کے لیے روڈ میپ کس کے پاس ہے اور کیا ہے؟ بہت شکریہ مولانا غفور حیدری صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے چرچے ہیں لنڈن میں کہ ان کی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا ملاقاتیں ہونے کی توقع ہے. کیا واقعی وہ نواز شریف سے مل سکتے ہیں یا ان سے ہاتھ میں لا سکتے ہیں؟ اور پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے اس کا آغاز کیسا ہوا ہے؟ ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب لنڈن میں کس مشن پر ہیں؟ بہت سی چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں. کئی لوگ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو سکتی ہے یا وہ نواز شریف سے جا کر مل سکتے ہیں. کچھ لوگ کچھ اور ملاقاتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب کس مشن پر ہیں اور بلوچستان میں کیا چل رہا ہے؟ پی ڈی ایم کی تحریک کا آج آغاز کیسا ہوا ہے؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب. سب سے پہلے تو جہانگیر ترین ہی کی بات کرتے ہیں. سر, آپ کے خیال میں کس مشن پر ہیں وہ لنڈن میں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ وہ نواز شریف سے ملنے کے لیے لندن جائیں گے. یہ ضرور ہے, معلومات ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے زیادہ گہرے ہو گئے ہیں اور کچھ ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں یا نامہ پیام ہوا ہے. لیکن نون لیگ میں وہ نہیں جا سکتے, ان کی حمایت نہیں کر سکتے. ان کی اس مشکل کو ملحوظ رکھیں کہ وہ ایک گروپ کے لیڈر ہیں. اس گروپ کو فیصلہ کرنا ہے, انہیں تنہا فیصلہ نہیں کرنا ہے. اور جہاں تک مجھے معلوم ہے پچھلے دنوں ان کے گروپ کا کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوا جس میں اس طرح کا فیصلہ ہوا. اگر جہانگیر ترین کو کہیں جانا ہی ہوا کسی پارٹی میں تو آپ کے خیال میں وہ کیا پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے صاحب؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی ہو سکتی ہے. وہ اس لیے کہ وہ ان کے لیے بہترین راستہ یہی ہے, اور عمران خان کے لیے بھی بہترین راستہ یہی ہے کہ ان کے درمیان مصالحت ہو. یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. آپ کے خیال میں جہانگیر ترین صاحب خواہاں ہیں اس بات کے کہ عمران خان صاحب سے مصالحت ہو جائے؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ وہ اس کو ترجیح دیں گے. لیکن خان صاحب کے کیمپ میں ایسے لوگ ہیں جو انہیں اکساتے رہتے ہیں کہ ان سے بات نہ کی جائے. اور وہ 2 لوگ ہیں, تو کیا ان 2 لوگوں کی موجودگی میں یہ ممکن ہے ہارون صاحب کہ جہانگیر ترین صاحب بھی اس میں شامل ہو جائیں اس کیمپ میں اور وہ 2 لوگ بھی موجود رہیں؟ نہیں, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ ہیں, لیکن خان صاحب کے ارد گرد ایسے لوگ ضرور ہیں جو انہیں اکساتے رہتے ہیں ان کے خلاف. انہوں نے ابھی تک کوئی سخت بیان ان کے خلاف نہیں دیا ہے. تو باقی جب سر پہ آ پڑتی ہے اور راستے تلاش کرنے پڑتے ہیں, حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. پالیٹکس میں سب سے زیادہ اہمیت سچویشن کی ہوتی ہے. سچویشن اگر ایسی ہو گئی کہ ان سے بات کرنی پڑی تو میرا خیال کر لیں. ہارون صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے رابطے بڑھ گئے ہیں, تو کیا آپ آنے والے دنوں میں ان کا اہم سیاسی کردار دیکھتے ہیں؟ حالات سے منحصر ہے نا. یہ دیکھیے, فرض کیجیے نو کانفیڈنس موو ہوتی ہے عمران خان کے خلاف, تو ظاہر ہے جہانگیر ترین کا رول بہت بڑھ جائے گا, کاف لیگ کا رول بھی بڑھ جائے گا اور ایم کیو ایم کا بھی بڑھ جائے گا.
جی صحیح ہے. آپ نے نو کانفیڈنس کی بات کی تو چلیے بلوچستان کی کچھ بات کر لیتے ہیں. جام کمال صاحب، ایسا لگتا ہے کہ آج ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. بڑی ڈرامائی تبدیلی ہوئی کہ 5 ارکان اچانک آج اجلاس سے غائب ہو گئے. کل تک ڈنر میں 37 لوگ شامل تھے، 37 کی حمایت تھی مخالف گروپ کو، اور آج وہ 33 رہ گئے. اور ایک آدھ کا فرق چاہیے بس جام کمال صاحب کو اپنی سیٹ بچانے کے لیے. تو آپ یہ اس کو حوصلہ افزا دیکھتے ہیں جام کمال صاحب کے حق میں صورتحال کو؟ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جام کمال سے شکایت کیا ہے. کرپشن کی تو کوئی بات ابھی تک کسی نے نہیں کی ہے تو سرسری طور پہ کی ہے. کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی فلاں بڑے پروجیکٹ میں کرپشن کی گئی ہو. ان پہ یہ الزام ہے کہ وہ زیادہ وزیروں سے گھلتے ملتے نہیں ہیں، اہمیت نہیں دیتے. بلوچستان کا ایک خاص کلچر ہے، بہت وقت دینا پڑتا ہے ارکان اسمبلی کو اور وزراء کو. لیکن ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ 5 گھنٹے روزانہ میں نکالتا ہوں، ظاہر ہے اس سے زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے، اب بھی میں سن رہا تھا لائیو نشریات میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو ترقیاتی منصوبوں میں سے حصہ نہ ملا ہو. کھیتران صاحب کا خاص طور پہ انہوں نے پچھلے دنوں ذکر کیا تھا کہ وہ تو میرے ساتھ رہے اور میرے ساتھ آتے جاتے تھے کسی شادی بیاہ میں، تقریبات میں، تعزیت میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بلوچستان کے کلچر سے ہم آہنگ نہیں ہیں. وہ کراچی میں پروان چڑھے ہیں، بیرون ملک تعلیم حاصل کی ہے، اس قبائلی مزاج سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے. تو میرا یہ بھی خیال ہے کہ اگر انہیں ہٹا دیا گیا تو استحکام نہیں ہوگا. اپوزیشن کے بل پہ جو حکومت قائم ہوگی، اگرچہ بلوچستان کی روایت یہ ہے کہ وہاں اپوزیشن پارٹیاں حکومت میں شامل ہو جاتی ہیں، مرکزی حکومت کی مخالفت کرتی رہتی ہیں، لیکن جو اپوزیشن کے بل پہ قائم ہوگی، ظاہر ہے حکومت کمزور ہوگی، کسی وقت بھی وہ گر سکتی ہے. تو اس بات کو، اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آخری وقت میں ان کی مدد کو پہنچے مرکزی حکومت. ابھی تک تو کوئی مدد ان کی نہیں کی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی مدد کو پہنچے. آپ کے خیال میں جو اور بھی ایک تیسرا فریق ہوتا ہے جو بلوچستان کی سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، ان کا وزن جو ہے وہ جام کمال کے پلڑے میں ہوگا آپ کے خیال میں؟ ایسا ہو سکتا ہے. جام کمال پہ بھی منحصر ہے وہ کتنے لوگوں کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھائی ان کے بعد استحکام کی کوئی بہت امید نہیں کی جا سکتی. اگر انہیں ہٹا دیا گیا تو عبدالقدوس بزنجو کیا کریں گے، کتنی فرمائشیں پوری کر سکیں گے؟ دیکھیں مسئلہ ہے وہاں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی آتا ہے اس کی بغل میں 3-4 فائلیں ہوتی ہیں، کچھ ٹھیکوں کی، کچھ ٹرانسفرز کی، کچھ اپوائنٹمنٹس کی، اور جتنی فرمائشیں پوری کرنا ممکن ہے اتنی تو میں کرتا ہوں، لیکن ہر آدمی کی ہر بات تو نہیں مانتا. صحیح. ہارون صاحب، یہ ایک تجزیہ یہ ہے کہ اگر جام کمال صاحب نہ رہے تو یہ بحران صرف بلوچستان تک محدود نہیں رہے گا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ممکن ہے، لیکن بلوچستان کا اثر ہوگا تو صحیح، لیکن بہت زیادہ نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ اس وقت مرکز میں جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اگر وہ بڑھ جائیں تو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس میں بہت سے سوالات ہیں. مثال کے طور پہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کیا شہباز شریف صاحب کی تائید کریں گے، پیپلز پارٹی تائید کرے گی؟ کیا کوئی مرکز میں مضبوط حکومت قائم ہو سکے گی؟ اگر مسئلہ وہیں کا وہیں رہے بلکہ اور بھی سنگین ہو جائے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی اختلافات بہت بڑھ گئے اور کرائسس زیادہ ہو گیا تو پھر چیزیں نئے الیکشن کی طرف چلی جائیں گی. ہارون صاحب، ایک اسی تناظر میں ایک اہم ملاقات کی راولپنڈی اور اسلام آباد کے حلقوں میں کچھ چرچے ہیں، کچھ چمگوئیاں ہیں. ایسی کسی ملاقات کے بارے میں کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ یہ بہت سے ذرائع کہہ رہے ہیں، باوثوق ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملاقات ہوئی ہے، لیکن محض ایک ملاقات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل ہوگا کہ کوئی بات طے بھی پا گئی ہوگی. بہت مشکلات حائل ہیں اس میں. نون لیگ خود یکسو نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں. بہت شکریہ ہارون رشید صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین، اپوزیشن کی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے. حکومت اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے، حکومت کیا پلان کر رہی ہے اور کس طرح سے سبسڈی دینے کا سوچ رہی ہے، اور کیا حکومت جو کچھ اب منصوبہ بندی کر رہی ہے کم آمدن طبقے کے لیے، کیا وہ اپوزیشن کے اس احتجاج کے نتیجے میں ہے، اس کے دباؤ کے نتیجے میں ہے؟ ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اور MNA اندلیب عباس صاحبہ موجود ہیں. بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. آج تحریک کا آغاز ہو گیا ہے PDM کی. 3 گھنٹے تک مری روڈ بند رہی.
رہی ہے. اگر اسی طرح سے لوگ مہنگائی کے خلاف 3 گھنٹے کے لیے ملک کی مختلف شاہراہیں بند کرنے لگے, روٹیاں گلے میں لٹکا کر سڑکوں پر نکلنے لگے, تو کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے پورا جو سلسلہ ہے وہ صاف آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی پہلے دن سے لے کے آج تک ان کا مقصد ایک ہی ہے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ جی حکومت گرانا. اب آپ دیکھیں اسمبلی میں کیا ہوتا ہے. اسمبلی میں جیسے ہی سب سے بہترین فورم ہے, آپ آئیں, آپ حکومتی ایشوز پہ بات کریں, جیسے ہی فورم شروع ہوتا ہے وہ فورم کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا بائیکاٹ کر جاتے ہیں, یا شہباز شریف آتے ہیں اپنا لیکچر دیتے ہیں اور بغیر جواب سنے چلے جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی یہ وہ تحریکیں ہیں جو یہ مارچ سے پہلے دسمبر میں کہتے ہیں حکومت گئی, انہوں نے کہا جی ہم پورا ملک جام کر دیں گے, ہم مظاہرے کریں گے, مظاہرے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم لانگ مارچ کریں گے, لانگ مارچ نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی جلسے کریں گے, جلسے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی ہم سینٹ کو بائیکاٹ کریں گے, الیکشنز کو, وہ نہیں ہوئے. آج تقریباً 1 سال ہو گیا. تو اب یہ جو ہے ٹاواں ٹاواں یہ چیزیں کر کے عوام کو تکلیف پہنچا کے کر لیں. مولانا فضل الرحمان اگر اپنے مدرسے کے جو بیچارے بچے ہیں نہ نکالیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مدرسے کے بچے بھی نہیں تھے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کی زیادہ نمائندگی بھی نہیں تھی, نون لیگ کے زیادہ لوگ تھے, اور سڑک 3 گھنٹے کے لیے بلاک رہی, جو زیادہ امپورٹنٹ نقطہ ہے. اندلیب صاحبہ, میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں, آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ بھی یہی کرتے تھے, سڑکیں بند کرنے کا اعلان کرتے تھے, جلسوں کا کرتے تھے, جلسے کرتے بھی تھے, اور یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے, جلسے وقتاً فوقتاً ہو رہے ہیں. تو کیا آپ نے ان کو جلسے کرنے یا ریلیاں کرنے کا ایک جواز فراہم نہیں کیا؟ یعنی مہنگائی نہیں ہے, بلا جواز ہو رہا ہے مہنگائی کے موضوع پر یہ احتجاج. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مہنگائی تو ہے, لیکن کیوں ہے؟ ابھی آج دیکھیں ایف اے او کے آئی ہے. ایف اے او کون ہے؟ ساری دنیا میں فوڈ پرائسز پہ, فوڈ ایگریکلچر پرائسز پہ ساری دنیا کی جو آرگنائزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ 60 سال میں کبھی بھی 6 ڈیکیڈز میں, 6 دہائیوں میں دنیا کے اندر کبھی بھی کھانے پینے کی اشیاء میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی. اور انہوں نے کہا جی 40% مہنگائی ہوئی ہے. اب پاکستان کے اندر مہنگائی ہوئی ہے لیکن 40% نہیں ہے, 9% سے 12% ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو دوسری مہنگائی کا وجہ ہے وہ ہے جی یہ جو آئل پرائسز اوپر گئی ہیں. آئل پرائسز آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے $40 تھی, آج $86 ہیں, 100%. لیکن اندلیب صاحبہ, مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو پاکستان میں مہنگائی سے شدید متاثر ہے, جس کی آمدن 18,000 روپے یا 20,000 روپے ہے اور اس کا خرچ پورا نہیں ہو پا رہا, کیا وہ یہ سارے آرگومنٹس اس کے لیے معنی خیز ہیں؟ یعنی وہ ان آرگومنٹس کو مانے گا کہ دنیا میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ اس نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا 18,000 روپے میں گھر نہیں چل رہا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جائے گا کہاں؟ اگر وہ کہے گا کہ جی میں نے ساتھ والے ملک میں جانا ہے, اور اس کو اتنی اویئرنس ہے, آج کل ویڈیو ہے وہ فٹافٹ چیک کرتا ہے اپنے موبائل پہ, اس کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پھر بھی کنٹرول ہے. اس وقت دیکھیں چائنا نے کہا ہے کہ ان کی پروڈکشن پرائسز 10.7% بڑھ گئی ہیں. ان تمام آرگومنٹس کی روشنی میں اندلیب صاحب آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کا پولیٹیکلی آپ کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں آ رہا مہنگائی کا, کیونکہ آپ کے پاس یہ آرگومنٹس موجود ہیں؟ نہیں, دیکھیں بات کیا ہے, ہم حکومت, یہ تو باہر کی چیزیں ہیں نا, اس کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اندر سے. اب اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت نیچے ٹرینڈ آنا شروع ہو گیا ہے ویجیٹیبلز کی پرائسز کا بھی, اور آپ دیکھیں آٹا بھی سستا ہونا شروع ہو گیا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک تو اپنے ٹیکسز کم کر رہے ہیں. ٹیکسز جو 17% تھے پچھلے 10 سال سے, اس کو ہم 6 اور 7% پہ لے کے آ رہے ہیں. دوسرا ہم کیا کر رہے ہیں؟ احساس کارڈ لا رہے ہیں. تو آپ کے 3.7 ملین جو ہے 37 لاکھ گھرانے کو 1.5 کروڑ لوگوں کو ہم سبسڈی کارڈ پہ دیں گے. وہ جا کے دکانوں سے اپنے آٹے دال کو 20 روپے 30 روپے کم پہ خریدیں گے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو ایک ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں جس سے ان کا 10 لاکھ کے قریب تک علاج مفت ہوگا. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک کسان کارڈ دے رہے ہیں جہاں ان کو کھادوں کی اور ان سب کی جو ہے سبسڈی پہ ملے گی. یہ سارے آگے آپ کو اگلے ہفتے, اس سے اگلے ہفتے
یہ ریلیف کے سارے پیکیجز نظر آئیں گے. آ جائیں گے. اندلیب صاحبہ یہ چلیں ہیلتھ کارڈ اور کسان کارڈ کا پہلے سے پروگرام چل رہا ہے، لیکن باقی جتنا سبسڈیز کا پلان آپ نے کیا ہے، کل تک آپ سبسڈی کے خلاف تھے اور سمجھتے تھے ایک کی جیب سے نکال کے دوسرے کی جیب میں ڈالنا کوئی مناسب بات نہیں ہے، لیکن اب آپ پیٹرول پر بھی سبسڈی پلان کر رہے ہیں، غریب آدمی کے لیے، موٹر سائیکل سوار کے لیے اور باقی چیزوں پر بھی سبسڈی پلان کر رہے ہیں. تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ آپ اپوزیشن کے ان احتجاجوں کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلے کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ کو یاد ہوگا یہ سب اعلان ہو چکے تھے کب؟ جون میں جب بجٹ آیا تو ایسا بجٹ تھا چپ کر کے سارے، اور اس بجٹ میں یہ ساری چیزیں اعلان ہو چکی تھی. اس وقت تو کوئی اپوزیشن جو تھی، پیٹرول پر جو سبسڈی آپ دینے جا رہے ہیں ایک رکشہ سوار کو یا ایک موٹر سائیکل سوار کو، وہ تو آج ہی ڈسکس ہوا ہے، اس بھی پرپوزلز مانگی گئی ہیں نیکسٹ ویک کے لیے. تو obviously جب آپ کی پچھلے 4 مہینے میں FAO کہہ رہا ہے کہ 210 ملکوں کے اندر 60 سالوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں ایسی پرائز، بائیڈن کہہ رہا ہے کہ ان کو ٹرکی نہیں ملے گی کھانے کے لیے کرسمس پہ. یہ تو وہی ہے جیسے آپ کو بکرا نہیں ملے گا ہماری عید پہ، وہ کہہ رہا ہے کرسمس ٹری نہیں ملیں گے. یہ شارٹیجز ہے. $2500 کی جو صاحبہ، لیکن جو بحران امریکہ میں پیدا ہو رہے ہیں اس کا نقصان بائیڈن کو ہوگا، جو UK میں بحران پیٹرول کا پیدا ہوا ہے اس کا نقصان وہاں کے وزیر اعظم کو ہوگا، جو پاکستان میں بحران پیدا ہو رہے ہیں یا مہنگائی کا امپیکٹ آ رہا ہے اس کا نقصان آپ کی جماعت کو ہوگا. آپ دیکھیں کہ اس سے ایکسپوجر بھی ہوگا نا، لوگوں کو پتہ بھی چل رہا ہے. ہم جو 3 سال سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو گروتھ کی ہے وہ امپورٹ لیڈ گروتھ تھی، اس کے اندر پاکستان کو ایک پوسٹ آفس بنا دیا گیا تھا. پاکستان میں نہ ایگریکلچر پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہا تھا، دالیں، آٹا، چینی، مرچیں سب کچھ باہر سے امپورٹ ہو رہی تھی. آج ہم دیکھیں میک ان پاکستان شروع ہے. آپ دیکھیں پچھلے سیزن کے اندر بھی کسانوں کو 1100 ارب ملا ہے. اس وقت آپ کا جو کاٹن کراپ ہے وہ ڈبل پروڈکشن پہ ہے. اس کے باوجود جو امپورٹ ہیں اس دفعہ پہلی سہ ماہی کی امپورٹ ہی ہمارے ہدف سے زیادہ ہیں، اور پورے سال میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آپ کی امپورٹس، آپ کی ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کو ملا کر جو کل رقم ہوگی اس سے زیادہ امپورٹس ہو جائیں گی. اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کیونکہ ویکسینز امپورٹ کرائیں گی. دیکھیں نا، یہ آپ بات مت بھولیں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے کیا ہوا ہے، کورونا 100 سال میں نہیں ہوا. اب ویکسین جب ہم نے امپورٹ کرانی تھی اربوں روپے کی، ڈالروں کی، تو اس سے امپورٹ بل زیادہ ہو گیا. اب انشاءاللہ کوئی 10 کروڑ لوگ ہو گئے ہیں ویکسینیٹڈ، تو اب یہ بل کم ہو جائے گا. بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ پروگرام میں شرکت کرنے کی. حکومت بہرحال عوام کو ریلیف دینے کے لیے منصوبے بنا رہی ہے، سبسڈیز پلان کر رہی ہے. حکومت کو احساس ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن حکومت کے پاس دلائل ہیں کہ مہنگائی اس لیے ہے کیونکہ عالمی منڈیوں میں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ یہاں پر بھی آیا ہے. یہ آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.